شادی کر دیں. اور بچوں کا بھی اس میں قصور ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے سٹیپ نہیں لیتے. میں مانتی ہوں کہ بہت زیادہ کریٹیکل سچویشنز بھی ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر آپ کو یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ بچیاں جو ہے وہ ایموشنل بلیک میل ہو کے تھوڑی تھوڑی تکالیف کو سامنے رکھتے ہوئے ہاں کر دیتی ہیں اور بعد میں پھر ساری زندگی کے لیے ذلیل ہوتی ہیں. تو وہ موقع ہوتا ہے جب مولوی صاحب آپ سے پوچھتے ہیں نا کہ آپ کو قبول ہے یا نہیں ہے، تب آپ انکار کر دیں، صاف انکار کریں. چاہے آپ کے سر پر کسی نے بندوق رکھی ہوئی ہے، آپ انکار کر دیں جب آپ کو نہیں قبول. اور اگر آپ سمجھتی ہیں کہ میں بہت مجبور ہوں، میں اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی، تو ٹھیک ہے، پھر آپ ہاں کر کے اگلی جو آپ کے ساتھ صورتحال ہونی ہے اس کو بھی خود کو مجبور کنسیڈر کرتے ہوئے برداشت کریں. پھر یہی حل رہ جاتا ہے نا ہمارے سامنے، یا تو آپ سٹیپ لیں یا تو پھر جو آپ کے سامنے ہرڈلز آ رہی ہیں ہاں کرنے کے بعد ان کو پھر برداشت کریں. تو ہمیں خود بھی اویئرنیس کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو ہم دین کو سمجھیں، دین کے اصولوں کو سمجھیں، انہیں اپنی زندگی پر اپلائی کریں اور پھر دوسروں کو بھی ان کے بارے میں بتائیں. جب آپ امی ابو کو دین کے مطابق سمجھائیں گے تو چانسز زیادہ ہے کہ وہ سمجھیں گے. باقی دعا کریں. نیکسٹ از what if a friend comes to you and tells you about haram relationship they are in, what should. پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس آپ کا دوست آتا ہے اور وہ آپ کو اپنے حرام ریلیشن کے بارے میں بتاتا ہے تو اس کیس میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ اسے سمجھائیں کہ جس ریلیشن میں تم انوالو ہو یہ حرام ہے، اسلام میں اس کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے. آپ قرآن و حدیث اس کے سامنے پیش کریں. پھر بھی وہ اگر اسے نہیں چھوڑتا تو اس پر چھوڑ دیں، کیونکہ ہمارا کام کسی کو منوانا تو ہے نہیں ہے، ہمارا کام تو بیان کرنا ہے، کسی کو اویئرنیس دینا ہے، کسی کو بتانا ہے، گائیڈ کرنا ہے. آگے اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ حلال کو اپناتا ہے یا حرام کو اپناتا ہے. اگر تو وہ دوست مان جاتا ہے پھر تو بہت اچھی بات ہے، آپ دوستی قائم رکھیں. لیکن اگر وہ دوست نہیں مانتا تو پھر آپ اس فرینڈشپ کو کوئٹ کریں. اس سے دوستی رکھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس سے دوستی ہو سکتا ہے آپ کو اس کی طرف لے جائے، آپ کو اس کے راستے پر چلنے پر مجبور کر دے. As it said, male and female can't talk to each other, then our school system is based on what? اکثر ہمیں یہ جو کانسیپٹ دیا جاتا ہے کہ نامحرم ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے، میل اینڈ فیمیل اپوزٹ جینڈرز ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کر سکتے، یہ غلط ہے. میل اینڈ فیمیل دونوں اس پلانٹ پہ ہیں، دونوں اکٹھے اس پلانٹ پر ہیں، تو وہ ایک دوسرے سے بات تو کریں گے ضرورت کے تحت. جیسے آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، جیسے آپ اسکول میں ہیں یا کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں آپ کو ضرورت کے تحت میل سے یا فیمیل سے بات کرنا پڑتی ہے تو آپ کر سکتے ہیں. ایون صحابہ صحابیات بزنس کرتے تھے، بزنس پارٹنرز تھے، وہ ایک دوسرے سے بات کیا کرتے تھے. جب آپ اسلام کی صحیح تعریف کو